تو ہاں یہ جی، کوئی ڈفرینس کیونکہ ہے؟ سورہ ناس کی آیت ہے نا، جی تو جی سورہ ناس کی آیت کی اسی میں ہی ذکر تھا کہ جنوں انس کے جو ہے نا شر سے بچا. تو اس کو اگر ہم جادو واقعی ایگزسٹ کرتا ہے تو جنوں انس کا جو شہر ہے نا وہ آپ جادو سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. جی، تو یہ وہی ہے کہ جینوئنس کی تخلیق پہلے وہ تھوڑی سی پکچر میں ہے کہ انسان کو کس سے پیدا کیا اور جن کو، مطلب دونوں کی ایک ایگزسٹنس ہے. اور وہ میں نے نیچے قرآن پاک کا ریفرنس بھی دیکھا ہے کہ سورہ ہجر کی آیت ہے 26 اور 27، 2 آیتیں ہیں یہ، مطلب اس میں باقاعدہ ایگزسٹ کرتے ہیں جن. اور اس کے بعد سورہ رحمان کی آیت ہے ایک، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ جی ایگزسٹنس ہوگی ان کی. ان کے بعد نا یہ ہے آئی سی، یہ اوپر والی جو پڑھیں، پورے گرافکس بنائے ہوئے ہیں ہمارے بھائی نے. یہ اوپر والی پکچر دیکھیں، مشکات المصابی والی. رسول پاک کی حدیث ہے کہ جنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو پر رکھتے ہیں جو اڑتے ہیں، اور دوسرے شکلیں تبدیل کرتے ہیں جو مطلب سانپ اور کتے وغیرہ کی. اس میں بلیاں بھی ہوتی ہیں، بلی کی شکل بھی وہ اختیار کر جاتے ہیں. اور اس میں تفصیل جو لوگ بتاتے ہیں مجھے یہ ہے کہ وہ اکثر بلیک کلرز میں نا وہ شفٹ ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جو موو کرتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، میں بھی علاقے بدلتے مجھے رہتے نہیں ہیں. آ رہی یا نہیں آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے، واٹس ایپ نیٹ صحیح کریں. اچھا، تو یہ پکچر ہے، مطلب 3 ٹائپس ہیں ان کی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ جو ہے نا، یہ اب ایک پکچر ہے، یہ عبد البر ہیں، یہ کو بڑے عالم ہیں. یہ میں نے نام بڑی دفعہ سنا، مجھے خاص تو نہیں ڈیٹیل ان کی پتہ. تو ان کا یہ باقاعدہ بک سے نا وہ پکچر لی گئی ہے، باقاعدہ ریفرنس دے کے کہ ان کی یہ والی کو بک ہے. اس کے اندر سے یہ 5 طرح کی قسمیں ہیں. اس میں پہلے تو جو جن ہوتے ہیں ان کو جن ہی کہتے ہیں. اور جو ہے نا جو انسانوں کے اندر رہتے ہیں، مطلب انسانوں کی جو ایک دنیا ہے، ان کو عمار کہتے ہیں. اس کے بعد جو جوانوں پہ زیادہ تر ایکٹ کرتے ہیں ان کو میرے خیال سے اروا کہتے ہیں. اور یہ جو چوتھی ٹائپ لکھی ہوئی ہے یہ ہے کہ ویسے عام اگر آپ کہیں نا تو جن آپ ہر کسی کو، مطلب کسی کو اگر کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو وہ جن کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. ایکچولی جن ایک مخلوق ہے، اور اس میں شیطان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تنگ کرتا ہے. مطلب ان کی ایک ٹائپ ہے شیطان ایکچولی. تو اچھا، شیطان شیطان، اصل میں نا لقب ہے جو کہ ابلیس کو دیا گیا تھا. جی 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 تو جی ان کی شیطانیوں کی حرکتوں کی وجہ سے نا، جی، تو شیطان ایک ایسا، شیطان ایک لقب. جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک نام ہے جو کوالٹی ہے کہہ لیں. تو ہاں یہ جی چوتھی ٹائپ بالکل. اسپیشلی ان کو دی گئی ہے جو کہ پریشان کرتے ہیں تمام لوگوں کو. اور جو 5ویں ٹائپ ہے نا، یہ جو بکس وغیرہ لکھی گئی ہے نا اس پہ سب لوگوں نے لکھا ہو کہ سب سے جو خطرناک ٹائپ ہے نا جن کی، وہ یہ عفریت ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ کالا جادو میں استعمال ہوتے ہیں اور تکالیف دینے میں اور جو باقی معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. بس یہ میں نے 2 پیچھے سے میں کہہ رہا تھا دکھا لوں. ڈیفینیشن ہو گئی. اس کے بعد میں نے یہ کچھ دعا لکھی ہے، یہ بعد میں اینڈ پہ شیئر کر لیں گے. ابھی کوئی باقی بھائی ہے آگے نا ٹاپک اسٹارٹ کر دیں. ٹائپس ہو گئی ہیں اور ڈیفینیشن بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی اب آپ بتائیں. میں شروع کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، سب سے پہلے جو ہے نا میں عدیل بھائی آپ موجود ہیں ادھر؟ واٹس ایپ ان کا ایشو لگتا ہے آ جاتا ہے کئی مرتبہ ان کی مجھے میسیج آتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ ایشو ہے تو پھر چلیں، میں نا اصل میں عدیل بھائی کے سوال کا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ عدیل بھائی نے کہا تھا کہ یہ ریکارڈنگ قرآن ہو پاک. رہی ہے تو آپ کنٹینیو کریں، ریکارڈنگ کو دیکھ جی لیں گے. جی جی ٹھیک. تو عدیل بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ قرآن اور حدیث میں جو ہے نا جادو کا جو ذکر نہیں ملتا اور جادو کے ایگزسٹنس کا نا ثبوت نہیں ملتا. تو اس پر میں نے سورہ بقرہ کی آیت میں کوٹ کرنا چاہ رہا تھا. سورہ بقرہ 102 جو ہے نا آیت نمبر ہے. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرمایا کہ اور یہ مطلب بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے. بنی اسرائیل جو ہے نا ان کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے یہ بنی اسرائیل کی حرکتوں کے بارے میں بتا رہی ہے کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے، ان کاموں کو کرنے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، سلطنت کے زمانے میں جو ہے نا شیاطین پڑھا کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیطان لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتا تھا. اور یہاں پہ جادو کا لفظ ہے نا، اس میں شاید سوال ہو سکتا ہے ان کا کہ جادو کا لفظ قرآن نے تو استعمال کیا، ترجمے میں استعمال ہوا ہے.
تو جو لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہوا ہے اس لفظ کے لیے وہ ہے سحر. جو سحر ہے نا, سحر کا جو لٹرل میننگ یہی ہے کہ جادو ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیں تو کافی اپلیکیشنز وغیرہ بھی ہیں جو اس کو آپ کو کنٹیکسٹ میں لگا سکتی ہیں. اور سحر جو ہے نا یہ لفظ, اس کو آپ قرآن میں سرچ کریں, جتنے بھی آپ کو ترجمے ملیں گے وہ ساروں میں سحر کا جو معنی ہے نا وہ جادو ہی ہوا ہوا. ٹھیک ہے, تو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادوگر کہا کرتے تھے تو اس میں بھی جو لفظ یوز ہوا ہے وہ سحر یوز ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کو جو کہا کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ معجزات ہیں ان کو اکثر کہا کرتے تھے جی یہ صاف جادو ہے. تو قرآن میں بھی جو ذکر ہے وہ سحر ہی ہے. اس کے علاوہ صحیح بخاری میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی اگر آپ لفظ سحر کو عربک میں سرچ کریں تو وہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ ترجمے جو ملیں گے حدیث کے, اس میں بھی جو ہے نا لفظ کا ترجمہ جادو ہی ہوا ہوا. ٹھیک ہے, تو مطلب اگر سحر لفظ کا ترجمہ جادو ہم نے یہ پروو کر دیا نا کہ سحر لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ جادو ہے, تو اس بات سے ہی قرآن کی آیت بالکل واضح رہتی ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل جن کاموں کے پیچھے لگے ہوئے تھے نا, سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے, اور حضرت سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا, البتہ جو شیاطین ہے نا وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے اور کفر کا ارتکاب کرتے تھے. یعنی کہ جادو جو ہے اس کی ایگزسٹنس سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے, اور بنی اسرائیل نے بھی اس چیز کا ارتکاب کیا تھا. تو اس چیز کا بالکل انکار کرنا تو یقیناً اگر آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہو تو آپ قرآن کا انکار کر رہے ہوتے ہو, تو یہ چیز بالکل غلط ہو جاتی ہے. میں اس آیت کو آگے بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو ہے نا مزید کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ جادو جی کام کیا بٹ صاحب کرتا ہے. اس کا لغت میں ویسے ایک لفظ نا ٹوٹکا بھی ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں جادو کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ہاں جی, ہاں میں جادو کی لغوی معنی کی طرف بھی یہ کہوں گا جس میں نے وہ ڈسکشن کرنی ہے, یہ جو آپ نے بھی مینشن کیا تھا. تو ابھی میں نا ذرا آیت کو کمپلیٹ کر لوں تاکہ میں یہ جادو کے جو ہے نا کام کا بھی سمجھ آ جائے کہ جادو کام کرتا کیا ہے. یہ اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسی آیت میں کنٹینیو ہو رہا ہے. تو نیز یہ بنی اسرائیل جو ہے نا اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی. یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ یہ محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں, لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا. ٹھیک ہے, یعنی ہاروت اور ماروت نامی جو فرشتے تھے نا ان کے ذریعے یہ جو علم تھا نا یہ بھی ان کے ذریعے نازل کیا گیا تھا, اور یہ جو فرشتے تھے نا ان کو پہلے ہی کہہ دیتے تھے یہ آزمائش کے لیے آیا نیچے, اور تم جو ہے نا ان کے پیچھے لگ کے کفر نہ اختیار کرنا. جس کو بھی سکھاتے تھے اس کو پہلے ہی کہہ دیتے تھے. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں, یعنی کہ یہ جو جادو ہے نا اس کے ذریعے یہ کام بھی کیے جا سکتے ہیں. ویسے یہ واضح رہے, آگے یہ بریکٹ کے اندر لکھا ہے ویسے یہ واضح رہے, پھر آگے آیت کا ترجمہ شروع ہوتا ہے, وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. یعنی کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی جادو بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے, یہ بھی قرآن کی آیت نے بالکل واضح کر دی ہے. مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں, اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیونکہ فرشتوں نے ظاہر سی بات ہے جب ان کو اس چیز سکھائی تھی تو ان کو پہلے ہی کہہ دیا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا کفر ہے. تو جو لوگ یہ کام کر رہے تھے نا وہ یہ جانتے تھے کہ آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں. کاش کہ ان کو اس بات کی حقیقی علم ہوتا. تو یہ جو آیت ہے بڑی واضح ہے جادو کے بارے میں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے, جادو کام کیا کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اس آیت سے بہت واضح ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا انکار کرنا میرا نہیں خیال کہ کسی مسلمان کے لیے ممکن ہے. بہرحال اب عدیل بھائی آئیں گے تو سوال ہو ان کا پھر دیکھ لیتے ہیں. اب آ جاتا ہوں میں جادو کے نا. جی عثمان بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح ایکسپلین کر دیا. ڈاکٹر سعد صاحب نے بھی یہی ایکسپلین کیا تھا, میں سن رہا تھا ان کا بھی سیم ٹو سیم یہی تھا. آگے چلیں ٹھیک, آپ. بہترین ہو گیا. جادو کے لغوی معنی جو ہے نا اب اس کو میں ذرا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. جادو اصل میں نا کوئی بھی وہ کام ہوتا ہے جو کہ مخفی ہوتا ہے ہمارے سے. ٹھیک ہے, جو بھی کام مخفی ہوگا نا اس کو ہم جادو کہہ دیتے ہیں. تو اب اس کی جو ہے نا اقسام ہے وہ اگر ہم سمجھ لیں نا تو ہمیں جادو کی سمجھ آ جائے تھوڑی سی. تو اقسام جو ہے وہ اس کی ایک یہ ہے کہ جو ہم پورے اسباب اختیار کر کے ایک جادو کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے اسباب اختیار کر کے کس طرح جادو ہو سکتا ہے, تو اسباب اختیار کر کے جادو اس طرح ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بھی یا فیس بک پہ بھی میجک ٹرکس دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ کارڈ ایک دم سے سامنے سے غائب کر دیتے ہیں, یا کوئی کوائن ہے اس کو جو ہے نا غائب کر دیتے ہیں, یا پین غائب کر دیتے ہیں ایک دم سے. تو وہ اس طرح کی چیزیں جو آپ کے سامنے سے غائب ہوتی ہیں نا وہ حقیقت میں غائب نہیں ہوئی ہوتی ہیں. جہاں آپ نے وہ دیکھا بھی ہوگا اکثر یوٹیوب پہ وہ بندے کو آدھا کر دیتے ہیں اور پھر اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. تو وہ جادو جو ہوتا ہے نا وہ ایک ٹرک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ٹرک کے ذریعے بندوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو جی ہم جو ہے نا جادو کر رہے ہیں.
اور اس بات کا ان کو بھی پتہ ہوتا ہے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. البتہ وہ ظاہر سی بات ہے ان کو سکھایا نہیں جاتا یہ چیز کہ ہمارا تو خرچہ پانی اس پہ چلتا ہے جادوگروں کا, جو ٹرکس دکھاتے ہیں مطلب ان کا. تو یہ جو ٹرکس ہیں یہ بالکل اسباب کے اوپر ہوتی ہیں. بے شک سامنے دیکھنے والے کو نہ پتہ لگ رہا ہو, لیکن جو پیچھے کرنے والا ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے یہ اسباب کے اوپر ہے بالکل. ٹھیک ہے, اس میں کوئی جو ہے نا ایسی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کہیں جی بہت ہی کچھ جو ہے نا وہ غیب کا علم ہو اس کے پاس, یا کچھ وہ جنات کی مدد ہو, ان چیزوں میں جنات کی جنات کو مدد. ہاتھ وغیرہ کر کے نہیں ہوتی, ویسے ہی اسباب کے طور پہ ہوتی ہے. یہ والی جو ہے نا, ہاں جی بالکل, یہ والی جو قسم ہے نا, یہ جنات کی مدد اس کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ انگریز بھی کر رہے ہوتے ہیں. بٹ صاحب اور ہاں جی بٹ صاحب یہ جو آپ کیٹیگری بتا رہے ہیں اس میں بھی میرے خیال سے اسباب تو مخفی ہوں گے نا ہمارے لیے, ان کے ہاں لیے جی تو ظاہری بات. بالکل, ہاں جی کیونکہ جادو تو ہے ہی وہی جس میں اسباب مخفی ہیں. ادھر بھی اسباب مخفی ہیں لیکن اسباب ایگزسٹ کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, اور اب دوسری قسم جو ہے نا وہ جادو کی, وہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ جنات کے ذریعے جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے, جس میں جنات سے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی کانٹریکٹ کر لیتے ہیں, یا جو یا کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, انہیں خوش کیا جاتا ہے. کیونکہ جنات جو ہے نا فطرتاً شریر ہوتے ہیں, شرارتی ہوتے ہیں. تو جب وہ شرارت کرتا ہے نا کوئی, تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کانٹریکٹ وغیرہ کرنا ہو نا جنات کے ساتھ, تو یہ لوگ جو جادو والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں, وہ نجاست جو ہے نا اس نجاست والے کام جو ہے نا بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جنات ان کے قریب آ کے اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دو اقسام تھی. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو ہم نے پڑھا اس تھا کل, اور جی اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں, یہ جو آپ دوسری ٹائپ بتا رہے ہیں نا بالکل اس طرح ہی ہے. یہ ہوتا ہے اس طرح کہ میں نے اسے سرچ کیا تھوڑا سا, تو بتایا ایک عالم سے میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اصل میں ہوتا ہے اس طرح, آپ جن کو قابو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جو شریر جن ہوتے ہیں نا, جن کو شیطان کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے ہاں جی لفظ میں, اس کو آپ قابو نہیں کر سکتے. اس کو آپ راضی کرو گے برے کام کر کے. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ اس کاموں میں جس طرح ایک زندہ کوئی چوزا ہے اسے آپ قبرستان میں دفن کر رہے ہو, کوئی مطلب ایک بچہ فوت ہوا ہے اور اس کی آپ ہڈیاں نکال لیتے ہو, اس طرح کے کام کرتے ہو, وہ پھر وہ بالکل ایسے شیطان ہی. جو شیطان خوش ہوتا ہے اس چیز سے, وہ پھر آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ آپ کا پھر حکم مانتا ہے. لیکن وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہوتا ہے. اگر یہ قبضے میں ہو تو پھر تو دنیا کا نظام ہی برہم ہو جائے نا, کہ کسی کو بھی نقصان بالکل جی, پہنچا دے, اس کو اٹھا کے وہاں پھینک دو, اس کو وہاں پھینک دو. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, میں آگے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے وہ میں نریٹ کر رہا تھا, کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے اوپر جادو ہوا تھا, وہ ہم نے جو کل واقعہ پڑھا تھا, تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے, تفسیر ابن عباس میں بھی ہے, اور دیگر تفاسیر میں وہ واقعہ جو ہے نا ان صورتوں کے ساتھ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں اس وقت جس وقت یہ جادو ہوا تھا. تو اب جو ہے نا ہم اس کے اوپر ہمارا جو ہے اس کی دلیل میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا وہ جنوں کے ذریعے ہوا تھا. تو اس پہ صحیح بخاری میں ہمیں درجنوں جو ہے نا حدیث موجود ہیں, جو ہم آرام سے آپ کو مل جاتی ہیں. صرف آپ جادو لکھ دیں اردو میں یا عربی میں سحر لکھ دیں تو آپ کو حدیث سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اسلام 360 میں آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد جو ہے نا اب جادو کی حقیقت جو ہے نا میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اس بارے میں بڑا جو ہے نا کم پتہ ہوتا ہے, کہ ہم جادو کو بہت بڑی چیز سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہم اس سے بچ سکتے ہیں نہیں بچ سکتے. ایک تو یہ جادو ہے نا, اسی طرح کی جو چیز ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں جی نظر لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل اسی طرح جو ہے نا جادو بھی جو ہے نا ہم اس کو ہم نے اتنا بڑی چیز بنا دی, ہم نے نظر کو اتنی بڑی چیز بنا دیا ہے. تو اس کو میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا یہ کس طرح کے چیز ہے, اس کی امپورٹنس کتنی ہے دنیاوی کاموں میں. اچھا, اسباب کی نا کئی اقسام ہوتی ہیں. ایک اسباب جو ہے نا ضعیفہ ہوتی ہے, جادو جو ہے نا اسباب ضعیفہ میں سے ہے. میں اسباب ضعیفہ پہ آتا ہوں. پہلے میں آپ کو نا یقینی اسباب جو ہے نا جو سب سے جو ہے نا امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ذرا ایگزامپل دے کے سمجھا دوں. یقینی اسباب بالکل اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر انسان کو پیاس لگی ہے نا, وہ پانی لیتا ہے, پانی پیتا ہے, اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. اب اس کی پیاس بجھنا جو ہے نا, یہ جو عمل ہوا ہے یہ بالکل یقینی اسباب کے تحت ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے نا آپ پانی پیو اور آپ کی پیاس نہ بجھے. تو یہ جو ہے نا اس کو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب جو ہے نا یقینی کر دی ہیں, اور ان پر عمل کرنا جو ہے نا بالکل فرض ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر کسی کو پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے, وہ روزے والی ایک چیز فرق ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کسی کو پیاس لگتی ہے وہ پانی پیتا ہے شخص, تو اس پر جو عمل کرتا ہے نا وہ پانی پینے کو, تو وہ اس کے لیے فرض ہے کہ جب پیاس لگے تو وہ پانی پیا, اپنی موت نہ واقع کر لے توکل کر کے, جی میں جو ہے نا اللہ پہ توکل کر رہا ہوں تو خیر ہے, مجھے جو ہے نا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ان اسباب کو یقینی اسباب کو اختیار کرنا جو ہے نا بالکل فرض ہے. ایک ہے غیر یقینی اسباب. غیر یقینی اسباب اس طرح کہ اکثر آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ دوائی کھاتے ہیں, کبھی اثر کر جاتی ہے کبھی اثر نہیں کرتی دوائی. ٹھیک ہے, تو یہ اسباب جو ہوتے ہیں نا غیر یقینی ہوتے ہیں. تو
تو ان کو اختیار کرنا جو ہے نا سنت ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بیمار ہوئے تو انہوں نے علاج کروایا تھا اپنا، تو یہ غیر یقینی اسباب ہیں لیکن ان کو اختیار کرنا جو ہے نا سنت ہے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے یار میں علاج کراؤں گا، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں نہ ہوں تو مجھے علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک تو وہ سنت چھوڑ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا گناہ اس کو بہرحال نہیں ہوگا. جو یقینی اسباب ہیں اس کو چھوڑنے کا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور یقینی اسباب کو جب اختیار نہیں کرے گا اس کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا. جو غیر یقینی اسباب ہیں اس کو اختیار نہ کرنے سے گناہ کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ہماری سٹیجز بن گئی ہیں، ایک یقینی اسباب ہیں، غیر یقینی اسباب ہیں، اور اس سے نیچے ایک آتی ہیں، وہ آتے ہیں اسباب ضعیفہ، ٹھیک ہے. اسباب ضعیفہ وہ ہوتے ہیں جو کہ تعویذ، رقیہ یا جادو اس طرح کے چیزوں سے نا مطلب ان کا تعلق ہوتا ہے اسباب ضعیفہ کا، ٹھیک ہے. تو اب جادو جو ہے نا وہ بھی اسباب ضعیفہ میں سے. اللہ تعالیٰ نے جادو کے اندر بالکل جو ہے نا اتنی زیادہ طاقت نہیں رکھی کہ آپ کو جو جادو ہے نا بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو جب یہ ہمارا الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں پارٹیاں اپنی اپنی طرف سے جادوگر بلائیں اور جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے پھول ہی الٹ رہے ہوں، اور دنیا جو ہے نا وہ ادھر سے ٹرمپ صاحب جو ہیں ادھر جادوگر بلا کے ان کا کام کر رہے ہوں. تو اس طرح دنیا کا نظام ہی دھرم برہم ہو جائے گا، ہر طرف جادو ہی ہو رہا ہوگا، صرف ہر بندہ جادو سیکھ کر جادو ہی کر رہا ہوتا. تو جادو میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں رکھی. اچھا، اس بات پہ جو ہے نا جادو میں اتنی طاقت نہیں رکھی، اس پہ بھی میں ذرا ڈسکشن کرتا ہوں کہ اس پہ دلائل کیا ہیں، کیوں طاقت نہیں رکھی. تو فی الحال جو ہے نا میں یہ کروں کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا جادو کیوں ہوا تھا. تو اس کا جواب جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، علماء نے جو حکمت بیان کی انہوں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کفار مکہ جو ہے نا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ جادوگر ہیں، اور یہ جو ان کا جو ہے نا معجزے ہیں وہ جادو ہیں، اور قرآن کو بھی کہا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ جادو ہیں، اور مطلب نا اس طرح کے کلمات وہ استعمال کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کرنی تھی، ان کے اوپر واضح کرنا تھا کہ یہ کلام جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جادو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نبی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو یہ حجت تمام کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا ایک دفعہ ہی جادو ہوا، اس کے بعد جادو نہیں ہوا، ٹھیک ہے. ایک دفعہ جادو ہوا اور اس کا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے اس کا جو ہے نا حل بھی بتایا اور پھر سارا کچھ بتایا، لیکن وہ ایک دفعہ ہی ہوا ہے، بار بار نہیں ہوا. اگر جادو کے اندر اتنی طاقت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ جادو پھر بار بار ہوا ہوتا، کیونکہ یہودوں نے سارا تو پھر لگاتار لگے ہی رہے تھے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر حضرت ابوبکر پہ بھی ہوتا، حضرت عمر پہ بھی ہوتا، حضرت عثمان پہ بھی ہوتا، لیکن کسی پہ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اور اگر ان کے خلاف جو ہوئی ہے وہ تو جنگ ہی ہوئی ہے، ورنہ سارے جادو شروع کر دیتے یہودوں نے سارا. تو لیکن نہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں رکھی، ٹھیک ہے. اب ایک بڑا جو ہے نا یہاں پہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا یہ جو حکمت بیان کی تھی علماء نے، آپ نے اچھا بیان کر دیا. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا نا، یہ مکمل طور پر جادو نہیں تھا ہوا، بالکل ایسا جادو ہوا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا بھی وہی طریقہ تھا، ٹھیک ہے، نماز بھی صحیح پڑھاتے تھے، بیان بھی صحیح کرتے، سارا کچھ صحیح کرتے تھے. لیکن ایک جادو میں یہ تھا کہ کھانا پینا جو ہے نا وہ کھانے پینے کو دل نہیں تھا کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بالکل تھوڑا سا ہوا تھا. علماء کرام اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی ان کو دکھانا تھا، جو کفار مکہ ہے ان کو یہ دکھانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جادوگر ہوتے تو ان کے پاس اس کا توڑ بھی ہوتا کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کے پاس توڑ نہیں تھا، صرف یہ حکمت تھی ایک، ٹھیک ہے، توڑ نہیں تھا ہے اس پر، اس لیے ان پر بھی جادو ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے جس طرح بتایا کہ فرشتے جو آئے انہوں نے پھر بتایا سارا کچھ، تو پھر جا کے انہوں نے آیات پڑھی اور گیڑا کھولتے رہے، 7 گیڑا تھی، ٹھیک ہے، وہ کھولتے رہے. پھر جب وہ جادو ختم ہو گیا پھر وہ اپنے گھر آ گئے، ٹھیک ہے، جادو ختم ہو گیا. اور یہاں پہ ایک اور بتاتے ہیں، جب یہ جادو ختم ہوا حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح گیڑا کھلتی جاتی تھی اسی طرح نا چہرہ جو کھلتا جاتا تھا. مطلب جب پوری گیڑا کھل گئی تو اس طرح تھا کہ 14ویں کا جو چاند ہے نا وہ روشن ہو گیا. تھینک یو. اچھا، میں نے جو ہے نا صحیح بخاری میں جو اس کا پڑھا تھا نا، تو صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو ہوا تھا اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے وہ کام کیے نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کا محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے وہ کام کر لیے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ہے نا بھولنے لگ گئے تھے بہت زیادہ چیزوں کو، یا غلط جو ہے نا گمان ہونے لگ جاتا تھا چیزوں کا. تو جادو جو ہوا تھا نا وہ اصل میں یہ ہوا تھا، تو جس پہ جبرائیل تھے، جو صحیح بخاری میں نے پڑھا ہے. بہرحال مجھے اس کی تفصیل نہیں پتا جو آپ بیان کر رہے ہیں. یہی بٹ میں نے بھی یہی پڑھا کہ وہی کو مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ وسلم کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو گئی تھی ایک دفعہ. مطلب بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو رہی تھی، ڈسٹربنس ہو رہی تھی. ہاں جی، مطلب فار مطلب ایگزامپل اس بیوی کے گھر جانا تو اس بیوی کے گھر چلے گئے ہیں، ہاں بھول جی، گئے ہاں ہیں جی، میں نے بالکل. کھانا کھایا نہیں کھایا. ہاں یہ میں نے ایک چیز ایڈ نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ باقی معاملات ٹھیک تھے، وہی بھی ٹھیک، مطلب سارا کچھ بیان بھی ٹھیک ہو رہا تھا. جو یہ ایک کھانے پینے والی ایک نئی حاجت ہوتی تھی، ایک کسی بیوی کے مطلب پاس نہیں تھا جانا، وہ نہیں تھا دل کرتا کسی کے پاس جانا. تو یہ چیز مجھے ایڈ کرنی یاد نہیں رہی.
تو باقی میں نے بھی یہ علماء کرام سے سنا ہے، تو مجھے بھی اس کا شاید زیادہ نہ پتا ہو. صحیح. اچھا اب میں اگلے سوال کی طرف آنا چاہتا. ابھی تک کسی بھائی نے کوئی ڈسکشن کرنی ہو، کوئی چیزیں ایڈ کرنی ہو تو پہلے پھر ہم آگے جاتے ہیں. ایکچولی بٹ صاحب اس میں یہ ہے کہ ہم جو جادو کی ریئلٹی ہے نا، اس کو اگر دیکھا جائے نا، میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جو ذکر ہے نا، جو آپ نے بھی آیت کوٹ کی ہے 102 سورہ بقرہ کی، وہ کلیئرلی اس بات کو بتاتی ہے کہ اس دور میں جادو کا لیول کس طرح کا تھا، اور جادو جو سٹارٹ کیا گیا وہ کس طرح سٹارٹ کیا گیا. وہ ایک آزمائش تھی، ٹھیک ہے. آزمائش کے طور پر جو ہے وہ دو فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے نفع والا نہیں ہے، اس سے تم نقصان ہی اٹھاؤ گے. لیکن انہوں نے پھر بھی سیکھا، اور اس دور میں جو مین کام تھا نا جو کرتے تھی وہ قوم، وہ یہی تھا کہ دو میاں بیوی کے درمیان جو ہے بگاڑ پیدا کر کے ایک کی بیوی پر جو دوسرا تھا وہ قبضہ کر لیتا تھا. تو ایک تو وہ خاندانی سسٹم جو ہے وہ تباہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو ایک پورا فیملی سسٹم تھا اس کو خراب کرتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ وہ کسی نامحرم پر نظر رکھتے تھے، اور اس کے لیے وہ تمام غلط کام جو کہ ان کی آزمائش کے لیے کیے جا رہے تھے، ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف چل کے وہ کرتے تھے. تو اس طرح وہ ایک بہت ہی بڑی برائی میں جو ہے نا وہ گرفتار ہو گئے تھے. اس کو آپ اس سے پہلے بھی دیکھیں نا، کیونکہ کئی جو سیزن دیکھنے کو ملتے ہیں، پہلے دیکھے تھے تو اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. تو وائکنگز وغیرہ ایک سیزن ہے، تو اس میں بھی نا کچھ جادو کے یا جو ان کے دیوتا ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ بلی پیش کرتے ہیں. اور یہ جادو ایکچولی چلا وہاں سے، اور اس سے وہ کیا کرتے تھے کہ جو شریر جن ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتے تھے. اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ نام ہوتے تھے، اور ان کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب سے پہلے کا وقت ہے، بالکل جب مغرب ابھی سٹارٹ نہیں ہوتی، سورج بالکل غروب نہیں ہوتا، تو اس وقت میں جو ہے نا نماز نہ پڑھو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اس وقت میں جنات جو ہیں وہ اپنے حاضر ہوتے ہیں، اور جو ان کو نام ہوتے ہیں اگر ان ناموں سے کسی اسپیسیفک جگہ پہ بیٹھ کے انہیں پکارا جائے نا تو وہ حاضر بھی ہو سکتے ہیں. تو ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور ان سے ان کا حاضر ہونا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اگر ان کا نام لیں اور اس طرح وہ اگر حاضر ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کو اپنی خوشی کے لیے نا بالکل ڈفرینٹ ڈفرینٹ کام کرنے کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کے بالکل ہی جو شریعت کے حکام ہیں نا ان سے تو بالکل ہی دور والے اعمال ہوتے ہیں وہ والے کہ وہ کرنے کو کہتے ہیں. تو اسی نارملی طرح وہی یہ اگزامپل اگرچہ آپ سمجھ لینا، دنیا میں اگر کوئی بندہ بڑے کسی سے کام لینا ہو تو پھر اس کی ساری غلط خواہشات بھی ہم ماننے پڑتے ہیں جو اس کے کام ہوتے ہیں جس طرح کے بھی. ہاں جی شیطان والا بھی بالکل وہی معاملہ ہے. بالکل. اور یہ اسی طرح چلتا آتا تھا. اور جو پیچھے رومنز کی ہسٹری دیکھیں اس سے پیچھے چلے جائیں حضرت عیسیٰ سے پہلے یا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ والا سارا عمل جو قرآن میں جو آیت کوٹ کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی شاید موجود تھا. اور جو وائکنگز وغیرہ کی طرف جو منسوخ کیا جاتا ہے، اور جو ویسے تو کہانی ہے لیکن جادو کا ذکر ادھر بھی ملتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ انسان کی پوری پوری بلی چڑھا دیتے تھے کہ انسان کو مار کے انسان کی جان کا جو ہے نا وہ ایک کیا اسے کہتے ہیں ایک جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، نذرانہ تو پیش کرتے تھے. نذرانہ پیش کرنا، تو وہ انسان کی جان کا جو ہے نا وہ نذرانہ پیش کر دیتے تھے. تو اس میں نا میں ایک دیکھ رہا تھا ڈاکومنٹری، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک جگہ انہوں نے دکھائی، یہ مصر والے ایریے میں ایک جگہ تھی، وہاں جو تھا کہ بادشاہ جو تھے اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے جنات کی مدد لیا کرتے تھے. تو اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ جو غلام یا اس طرح کا کوئی ان کا ہوتے تھے، وہ تو ان کی بلی جو دی ادھر دی جاتی تھی. وہ اتنی اسٹرانگ تھی اس دور میں جادو والا جو تھا کہ جس کی وجہ سے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کام لیے جاتے تھے. تو
سننے میں یہ آیا ہے اور گاندھی صاحب بھی اس میں یہی کہتے ہیں کہ جو وہ دور تھا نا وہ جادو کے لحاظ سے ایک ایکسٹریم لیول کا دور تھا. اور ابھی جو اس دور جو ہم جس میں چل رہے ہیں یہ دور جو ہے یہ سائنس کے حوالے سے بہت بڑا دور ہے جس میں سائنس جو ہے وہ اپنے اپیکس پہ جائے گی. اور جس طرح اس دور میں جادو جو ہے وہ اپنے بالکل پیک پہ گیا تھا نا تو حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دور میں آئے تھے. تو اس دور میں جادو نے بہت بہت سے کام کیے ہیں. جس طرح آپ اگر احرام مصر دیکھیں تو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس چیز کی وجہ سے کس طرح انہوں نے بنا دی ہیں. تو مائٹ بھی ہوا اس دور میں جادو اس لیول پہ پہنچا ہوگا انہوں نے اس طرح کی ترقی کی. اور اگر دیکھا جائے تو ان کے سارے قدیمہ کو دیکھا جائے تو وہ باقی ساری چیزیں جو دیکھی جائے تو وہ ایکسٹریم ترقی پر پہنچ گئے ہوئے تھے. پروگرس انہوں نے بہت کی ہے اور وہ کی انہوں نے تھی کہ جادو کے علم میں وہ بہت ہی آگے چلے گئے ہوئے تھے. اور ابھی ہم سائنس کو بھی دیکھ رہے ہیں تو سائنس میں بھی اب جادو کا وہ تو نہیں رہا ہمارے دور میں اس طرح کا. پہلے کبھی سننے میں آتا ہے بڑوں کی کہانیاں تھی وہ پتہ نہیں کہانیاں تھیں یا سچائی تھی وہ بیان کرتے کہ اس طرح کے معاملے ہوتے تھے. لیکن جادو ایگزسٹ کرتا ہے ابھی بھی کہیں کہیں کچھ معاملات ہوتے ہیں کسی کے ساتھ سننے کو ملتے ہیں کہ جی اس کے اوپر جو ہے نا خون کے چھینٹے گرتے ہیں اور اس طرح کے معاملے. تو وہ ایک دور تھا کہ جہاں جادو اپنے اپیکس پہ گیا. اور اب یہ سائنس کا دور ہے اور اس میں سائنس بھی اپنے پورے عروج پہ جا رہی ہے اور ڈفرینٹ جو ہے وہ اچیومنٹ جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے. تو جادو کی حقیقت یہی ہے کہ جادو جنات کو حاضر کر کے اور ڈفرینٹ جو ان کے نام ہیں ان سے ان کو بلا کے اور ان کی نذرانے پیش کر کے تو وہ دیا جاتا تھا. اور اس میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈفرینٹ عوامل ہوتے ہیں کرنے کے لیے جس میں خون کا ہونا اور کالے کپڑے وغیرہ اس طرح کا. اور رات میں ان کو جو ہے نا بلانا قبرستان میں بیٹھنا اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں وہ کیا کرتے ہیں اور جو چلے کاٹتے ہیں آئی تھنک. اور عیسائیوں میں بھی یہ کافی رواج ہے اور پاکستان میں بھی کئی مرتبہ اس طرح کے وہ پوسٹر دیکھنے کو ملتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ. تو آئی وہ تھنک جس یہ طرح محبوب آپ کے قدموں میں. ہاں جی محبوب آپ کے قدموں میں اور وہ پتہ نہیں مسیح کچھ اس طرح کے جو ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایکچولی احمد بھائی والی بات ہے کہ وہ جن کو انہوں نے قابو میں نہیں کیا ہوتا لیکن وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نا وہ تابع ہو جاتے ہیں کہ آپ میرا یہ والا کام کرو میں آپ کو یہ والا کام کروں گا. تو یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اور اس کی یہ ایک چین چلتی ہے کہ جس میں ڈفرینٹ کام انسان کرتا ہے اور آگے سے جو جن ہے وہ اس کا یہ کام کر دیتا ہے. اور جادو کی جو ہے وہ سزا اسلام میں وہ قتل ہے کہ جو جادوگر ہے اس کو قتل کر تو دیا جائے. یہ اصل میں جو یہ کام شروع ہوا تھا نا یہ انسانوں کی وجہ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے یہ مدد مانگتے تھے جنوں سے. ٹھیک ہے تو یہ جن اس کی وجہ سے سرکشی میں آ گئے مطلب کہ ہم سے یہ مدد مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ سورج کی نا جی اچھا نمبر 6 نعمان ہے. بھیا ٹھیک ہاں جی عثمان بھی آپ کی آواز نہیں تو آ رہی. یہ بات جی آواز ہاں ہیلو اب آ رہی تھی اب آ رہی ہے. ہاں جی ہاں وہ سورج جن کی نا 6 نمبر آیت ہے وہ اس میں بات یہ ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ چاند انسان بعض جنات سے جس بات اپنی کشی میں اور بڑھ گئے. ٹھیک ہے اب اس کی جو نا تشریح میں نا ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تھے تو پکار کر کہتے تھے ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے. جی جی آ رہی جی آ رہی. ٹھیک ہے تو یہ جو ابن عباس تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کے زمانے پر جاتے تھے وہاں یہ کہتے تھے کہ اس وادی کے جن کی پناہ مانگ. ٹھیک ہے اس مثال اس طرح انہوں نے پیش کیا جب وہاں پہ چارہ بھی ختم ہو جاتا پانی بھی ختم ہو جاتا زیادہ کھانا بدوش ہوتے ہیں وہ مویشی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس تو وہ ایسا اللہ کوٹیبل نہیں ہوتا. تو وہ ایک بندہ بھیجتے ایسے علاقے میں جہاں پہ یہ ساری سہولیات میسر ہوں.
تو جب وہ بندہ وہاں تصدیق کر رہا تھا تو وہاں پہ جا کے وہ پھر جب باقیوں کو بتانے آتا کہ وہاں پہ آ جاؤ، وہاں پہ جانے سے پہلے وہ یہ کلمات جو ہے نا یہ دہراتے تھے کہ ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو خدا کو چھوڑ کر وہ ہم سے پناہ مانگنے لگا تو ہماری قوم کے لوگوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا، ان کا کبر و غرور اور کفر و ظلم اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ گمراہی میں زیادہ جڑی ہو گئے. تو یہ نا ہوا اس طرح تھا کہ یہ انسانوں کی غلطی ہے، یہ جو زیادہ سے زیادہ جو ہم نے ان کو پوجتے ہیں یا مانتے ہیں نا. اس کا نا ایک بڑا خوبصورت واقعہ نا مفتی طارق مسعود بیان کرتے ہیں، ان کا لائق خود کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں 40 اپنا ویٹ بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں وہ اس قبرستان میں ہے اور بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے. کرتے ہیں وہاں پہ نا مطلب کہ ان کی قبر سے ایک لات باہر آتی ہے، ٹانگ باہر آتی ہے، اور جو ان کی قبر کے پاس لیٹتا ہے نا اس کو مطلب وہ لات مارتے ہیں اور وہ آگے جو دیوار ہوتی ہے اس کے ساتھ جو کلا بازی کھاتا ہوا نا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نا بڑا دل مطلب ہوا کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہ کیا سین ہے کیا نہیں. تو یہ مفتی صاحب کہتے تھے کہ میرا جو ہے نا شروع سے یہ نہیں تھا یقین ہے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ جن شن جو ہے نا یہی کام کرتے ہیں، یہ اس طرح کا کام نہیں ہوتا. تو کہتا ہے کہ وہ میں گیا وہاں پہ تو بڑے ہٹے کٹے بندے نا جو قبر کے پاس لیتے، کہتے یہ وہ نقلی واقعہ نہیں ہے. تو کہتا ہے ان کو لات پڑ رہی ہے، وہ کلا بازی کھاتے ہوئے نا دوبار تک جا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ بالکل ریئل تھا، ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا، کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نا ایک اور تھے بھائی آئے تھے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بالکل ہی دبلے پتلے تھے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ آپ کی باری ہے آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، 2-3 دفعہ دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. وہ دیکھے کہ لات، کہتے ہیں کہ لات آ نہیں رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اب ان کا کیا تھا، انہوں نے مطلب کہ یہ ایک تو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، آیت الکرسی وغیرہ. اور کہتے ہیں پھر کہتے مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ اب تمہاری باری، تم آؤ. کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا. کہتے کہ مجھے بھی کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، کوئی لات نہیں پاڑی، کوئی ادھر سے کوئی چیز نہیں ہے ایسی ویسی. مجھے کہتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر کے آپ کریں ذرا کوشش کریں لات. کہتے ہیں کہ مجھے پھر کچھ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ 2-3 کلا بازیاں کھا کے دیکھیں، کیا پتا مطلب سٹارٹ ہو جائے کام. تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو شریر جن ہوتے ہیں نا وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کا قرآن پر اور مطلب کہ آپ کو وظائف وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بھی نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو آپ خود ہی دعوت دیتے ہو، آپ جتنا ان سے ڈرتے ہو نا اتنے زیادہ آپ کے اوپر چڑھتے ہیں. شکریہ. اچھا نعمان بھائی، آپ نے جو واقعہ سنایا تھا نا اس پہ مجھے ایک سوال تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو جادو ہے نا اس سے بادشاہوں کی عمر لمبی کیا کرتے تھے، مطلب حقیقت ایک طرح کی تبدیل کر دیتے تھے، ایسے ہی تھا نا؟ ہاں جی بالکل، یہ اس طرح کے یہ کرتے تھے کام. اچھا، تو یہ آپ یہ نے مطلب واقعہ کدھر پڑھا تھا، اس کی مطلب واقعہ حقیقت یہ ہے؟ یہ میں نے وہ بتایا نا، میں ڈاکومنٹری تھی، ڈاکومنٹری میں نے بتائی تھی شاید پچھلی مرتبہ بھی کسی ڈاکومنٹ کا نام تھا گاڈ، وہ مارگن فری مین کی ہے، وہ ڈاکومنٹری ہے. اس میں وہ یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جس میں بلی چڑھاتے ہیں انسان کو، پھر وہ سارے جو ہے نا یہ کام ہوتے ہیں. صحیح صحیح. میں اچھا ویسے کنفرم کروں گا. صحیح ہے. اچھا میں جو ہے نا میری یہ رائے ہے کہ جو جادو ہے نا، جادو سے حقیقت جو ہے نا نہیں بدلی جا سکتی. بہرحال آپ جو ہے نا سامنے والے کو صرف جو ہے نا یہ شو کر سکتے ہیں، جو کہ بالکل جو جنات کے تھرو بھی جو ہوتا ہے اس سے حقیقت نہیں بدلی جاتی، آپ سے شو کرتے ہیں سامنے والے کو، جس سے جو ہے نا اس کے اعمال میں ظاہر سی بات ہے فرق آتا ہے، جس سے آپ سے کو بھول جاتی تھی چیزیں، ٹھیک ہے. تو جی جی. وہ جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا سامنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں. تو بالکل جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں، لیکن خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں انسان کے، لیکن جو ہے نا اس سے حقیقت میں سمجھتا ہوں نہیں تبدیل ہوتی. اس پر جو ہے نا بٹ میں صاحب نے میں جو بیان کر رہا تھا نا ایکچولی آپ دیکھیے نا کہ میں احرام مصر کس طرح بن گئی، کوئی آپ کو آئیڈیا ہے؟ احرام مصر کس طرح بنی تھی؟ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے. تو یہی تو چیز سمجھنے والی نہیں ہے نا
جس طرح میں نے یہ بیان کیا، آپ نے بات آپ کی بھی ٹھیک ہے کہ اسباب جو یقینی اسباب ہیں، یا جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ یقینی والی جو چیز ہے اس پہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو غیر یقینی اسباب ہیں اس پر ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ دیکھ کے اندازہ نہیں ہوگا کہ یار یہ اس دور میں جادو کس لیول پہ پہنچ گیا ہوا تھا کہ اہرام مصر اتنے اتنے بڑے بلاکس، مین پاور اتنی ہو گئی تھی کہ جو بلاکس اٹھا کے انہوں نے اس طرح رکھ دیے اچھا، وہ۔ احرام مصر کے بارے میں جو ہے نا جی، میں ایک منٹ، احرام مصر کے بارے میں میرے ذہن میں جو ابھی بات آئی ہے، ہم نے بچپن میں نا پڑھا تھا، احرام مصر کا تو نہیں پڑھا تھا، لیکن یہ ہم نے ضرور پڑھا تھا کہ ایک سویلائزیشن ہوتی تھی جو کہ سائنس کے لحاظ سے بہت زیادہ ترقی کر گئی تھی۔ یعنی کہ ہم نے جو ٹائر ہے، ہم نے میرے خیال 19 سینچری میں میرے خیال ڈسکور کیا کہ 18 سینچری میں ٹائر ہم نے ڈسکور کیا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا وہ سویلائزیشن جو کہ کئی ہزار سال پہلے تھی، ٹھیک ہے، جو کہ ختم ہو گئی ہوئی ہے زمین کے اندر اب دفن ہے، تو اس سویلائزیشن کے اندر سے ٹائر کے جو ہے نا کھلونے نکلے ہیں، جس کے اندر ٹائر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ ہسٹورینز نے یہ کہا ہے کہ وہ سویلائزیشن کے اندر سے ہمیں ایسے کھلونے مل رہے ہیں نا، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سویلائزیشن شاید آج کی سائنٹیفک دنیا سے زیادہ ایڈوانس تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اپنے جو ہے نا ہمارے جو بزرگ ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، اگر آپ مطلب قبریں وغیرہ ان کی دیکھیں نا پرانی، جن کی پکی کی ہوئی ہیں انہوں نے، تو وہ جو قبریں ہیں ان کا سائز بھی بہت لمبا ہوتا ہے لمبائی میں۔ تو ایک بات کا ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو پرانے جو ہمارے جو انسیسٹرس تھے وہ ہجوم میں ہمارے سے کئی گنا بڑے تھے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ ہجوم میں کئی گنا بڑے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چیز بنا بھی سکتے ہوں۔ دوسرا، اگر فار ایگزامپل انہوں نے سائز کی وجہ سے نہیں بھی بنایا تو سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہو سکتا ہے اس وقت اتنی ایڈوانس ہو کہ انہوں نے یہ چیز بنا لی ہو۔ فار ایگزامپل اگر یہ بھی نہیں ہوا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے جنات کو میں کہتا ہوں آپ قابو نہیں کر سکتے، حقیقت نہیں تبدیل کر سکتے، لیکن یہ چیز ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات کے اوپر بادشاہی عطا کی تھی، انہوں نے جنات کو جو ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنات پہ جو ہے نا بادشاہت عطا کی تھی، ان کے کنٹرول میں جنات تھے اور جنات ان کے کام کیا کرتے تھے، ان کا جو ہے نا مطلب حدیث بھی بڑی واضح ہے اس بارے میں، اور قرآن بھی، بلکہ قرآن کے اندر بھی کئی دفعہ ذکر آیا، تو ان سے حضرت سلیمان کام کرایا کرتے تھے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی اس دور میں بننا ہوا رام مصر، مجھے نہیں علم اس بات کا، نہیں، بہرحال لیکن تو پاسبلٹیز کئی حضرت زیادہ ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، اور ہاں جی، جو فیروز تھے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور تو احرام یہ مصر کب مطلب سے یاد ہے؟ احرام مصر وہ اسی دور میں جب موسیٰ علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا کافی ڈفرینس ہے جو سلیمان علیہ السلام سے اور داؤد علیہ السلام سے۔ نعمان بھائی، وہ اصل میں قرآن مجید میں یہ بھی تو آتا ہے نا، جو واقعہ آتا ہے جو جب ان کا مقابلہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں نے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے فرعون نے بلایا، تو انہوں نے کہا نا میں نے آپ کے جو ہے نا سر قلم کر دینے اگر آپ نہ جیتے تو تب بھی جب انہوں نے رسیاں پھینکی تھی، وہ سانپ بنی، ہزاروں کی تعداد میں رسیاں تھی، تو وہ اگر ان کو مطلب اتنا ڈر نہ ہوتا تو وہ رسیوں کو، یہ سانپ کو حکم دے سکتے تھے چلو جی تسی فرعون کو کھا جاؤ، ٹھیک ہے، فرعون کو کھا جاؤ، فرعون ان کا کیا جانا تھا، ظاہری بات ہے اتنے جادوگر، اتنے بڑے جادوگر ہیں، تو وہ صرف جادو جو ہے نا وہ ایک محدود، بس ایک ٹرک ہوتا ہے، بس محدود وقت تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا بھی گئے کہ یہ تو ان کے سانپ بن گیا سارے کے سارے، اور میرا جو معجزہ ہے وہ بھی یہی ہے سانپ والا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ گھبرائے نا، آپ جو فتح جو آپ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ پھینکا تو صحیح۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تھا تو وہ ساری کی ساری جو رسیاں، جو جتنے بھی سانپ بنے تھے، وہ ساری کی ساری وہ مطلب سانپ کھا گیا تھا، پھر وہ سارے کے سارے جو جادوگر ہیں وہ سجدے میں گر گئے تھے، تو پھر انہوں نے مطلب قبول کر لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور اللہ کو بھی۔ اچھا، میں بالکل یہی بات جو ہے نا، میں تھوڑے سے میرے پاس قرآن کی آیت سامنے کھلی ہے تو میں اسی بات کو ہے نا تھوڑے سے اسی طریقے سے بیان کر لوں۔ تو یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چیلنج کا وعدہ کیا تھا اس نے، فرعون نے کہا تھا جی ٹھیک ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ہم بھی اپنے جادوگر بڑے سے بڑے لے کے آئیں گے، آپ بھی اپنا جادو دکھائیے گا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کس کا جادو بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے حضرت موسیٰ کو یہ چیلنج کیا تھا، اور حضرت موسیٰ نے اس سے پہلے کہہ دیا ہوا تھا کہ تم پر حق واضح ہو گیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اسے چیلنج کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ فرعون کو اپنی اس جادوگروں پہ نا بہت غرور تھا، اور وہ جادو بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن نے اس کو کئی جگہ پہ کہا ہے کہ وہ جو ہے نا، اب بلکہ میں وہی آیت ذکر کرنے لگا ہوں، یہ قرآن نے اس سے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی ڈالو، وہ اصل میں یہ بات ہوئی تھی کہ جادوگر جب آمنے سامنے ہوئے نا، تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ پہلے تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں اپنی رسی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ڈالو، تو موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو، بس پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں
موسیٰ کو ایسی محسوس ہوئیں، ٹھیک ہے، یہ جو اس کا ترجمہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو ایسی محسوس ہوئیں، عربی جو ہے وہ لکھا ہوا یخیلو، یخیلو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کو ایسا خیال ہوا، ٹھیک ہے، ایسے محسوس ہوئیں کہ جو ہے نا محسوس ہونے لگیں جیسے دوڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کو محسوس ہوئیں، حالانکہ جادو بہت بڑا تھا. اور پھر اس کی اگلی آیت میں کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ جو ہے نا وہ گھبرا کے ڈر گئے تھے. تو پھر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو مینشن ہے کہا تھا کہ تم ڈرو نہیں، جیت تمہاری ہی ہوگی، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جادو اس طرح کا تھا کہ حضرت موسیٰ کو بھی گمان ہونے لگا کہ یار یہ واقعی جو ہے نا یہ رسیاں کوئی سانپ وغیرہ کی طرح بن گئی ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت اگر تبدیل ہوتی تو وہ جس کو قرآن بڑا جادو کہہ رہا ہے، جسے حضرت موسیٰ بھی گھبرائے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ جادو جو ہے نا وہ بھی حقیقت تبدیل کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو ہے نا محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو رائے میں نے بیان کی ہے نا یہ امام ابو بکر الجساس کی بھی یہ رائے تھی، ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہی ان کی دلیل تھی جو قرآن کی آیت میں نے آپ کو بیان کی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری دلیل جو ہے نا وہ میری طرف سے یہ ہے کہ بہت سے علماء جو ہے اس وقت جو پہلے یہ رائے رکھتے تھے کہ قرآن جو جادو ہے وہ حقیقت کو تبدیل کر سکتا ہے، جن کی پہلے یہ رائے تھی، تو ان کی رائے اس وجہ سے تھی کہ آپ ان سے جب پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں نظر آتا کہ کبھی کسی جادوگر نے جو ہے نا بہت سے پیسے بنائے ہوں جادو سے اور بہت مالا مال ہو گیا، یا کوئی اس نے بہت بڑا محل بنا لیا ہو، یا کبھی کوئی خود وزیر اعظم بن گیا خود، تو ایسی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی. تو ان کی یہ رائے تھی کہ اگر ہو بھی گیا ہوتا ہمیں کیسے پتہ لگے گا، کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ ہم ان تک پہنچ سکیں یا ہمیں ان کا پتہ ہو یا پوری دنیا کا علم ہو، تو ایسا ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں اگر آپ یہ دیکھیں نا تو ہمارے پاس سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے نا تو ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو پتہ لگ جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص حقیقت بدل سکتا ہے واقعی میں تو یقیناً وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہم تک پہنچی ہوتی، لیکن نہیں پہنچی. تو یہ جو ہے نا میری دلیل بنتی ہے کہ حقیقت تبدیل اگر ہوتی تو یقیناً ہمیں آج پتہ لگ چکا ہوتا. تو یہ بات ہے کہ حقیقت میں نہیں یہ مانتا کہ حقیقت تبدیل ہو سکتی ہے. تو بہرحال وہ جو ہے نا ایک ٹرک ہوتی ہے جو آپ کو ایسا محسوس کرا دیتا ہے کہ حقیقت تبدیل ہو رہی ہے. اور اکثر ہمارے یہاں پہ واٹس ایپ کاموں میں اس کیا میں ہوتا ہے. ہاں جی جی واٹس ایپ اس میں ایک چیز ہے نا کہ دجال کیا کرے گا، دجال کیا دجال کرے گا؟ کس طرح اچھا زندہ دجال کس طرح زندہ کرے گا. اچھا ہاں دجال کیا کرے گا؟ دجال کیا کرے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں اسے جو ہے نا اختیارات دوں گا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا کہ وہ یہ کام کر سکے گا، ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سائنس کے تھرو کرے گا یا وہ جنات کی مدد کے تھرو کرے گا، لیکن وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کو اجازت ملی ہوگی اس کام کی، منع تو لیکن ہم آپ دیکھیں تو اسباب تو ظاہری استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے کام جو ہے وہ ایک اس طرح کا ہو رہا ہوتا ہے کہ جس میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ واقعی یہ یقینی ہے کام ہو رہا ہے، لیکن اسباب جو ہیں وہ ظاہری استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. نعمان اب بھائی دیکھیں جو نا. نعمان جی بھائی جی آپ کا کویسچن کیا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کویسچن میرا نہیں تھا، میں ایکچولی بیان کر رہا تھا کہ میں ویسے یہ بھی بات بھی کنفرم کروں گا، میں یہ بات پہ پوری اپنی نہیں کہہ رہا، لیکن بٹ صاحب کا تھا کہ میں نے یہ بات ایک بیان کی تھی نا کہ جو بادشاہ تھے وہ انسانوں کی بلی دیا کرتے تھے تاکہ ان کی عمر یا ان کی جو حکومت ہے اس میں جو ہے نا ان کے جو جنات ہیں وہ اس سے خوش ہوں اور اس کی وجہ سے اسے جو ہے نا عمر کی درازی ملے یا اس طرح کی کچھ عمل ہو. یا اب وہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ جس طرح یہ روایات ہی چلتی چلتی آئی تھی تو مکہ میں یہ جو مشرکین تھے وہ اونٹوں کی قربانی دیا کرتے تھے یا اونٹوں کے کان چھدوا دیا کرتے تھے 10 سال بعد کے یہ دیوتاؤں کی ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ جو بت ہے ان کی ہیں. تو نعمان بھائی کا آگے سے یہ کوشچن تھا، احمد نعمان بھائی کا واٹس ایپ کا، کہ ظاہری طور پہ جو چیزیں ہیں نا وہ جادو نہیں کر سکتا. ظاہری مطلب کہ جو حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، ہمیں حقیقت نظر میں آتی ہے. تبدیل نہیں ہوتی، کہ جس طرح عمر کا بڑھنا یا کسی کے مال میں اضافہ ہو جانا یا کسی کے مال میں اضافہ بھی میں نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہوگا بات صاحب. ہاں اور جی میں نے یہ میرے اپنا ہی ہے، یہ میرا اپنا جو ہے نا آنکھوں دیکھا ہوا یہ کہ مال ہاں میں نے وہ بڑھتا مال ہوا حرام دیکھا کا جی. ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، یہ حرام کا علیحدہ ہوتا بات ہے ہے. لیکن مال بڑھتا ہاں ہوا میں نے دیکھا ہے. اس کے بعد واٹس ایپ پہ آگے یہ تھا کہ حقیقت جو ہے نا وہ جادو نہیں چینج کر سکتا. آپ وہ تو آگے تمیر سے کا پھر کوئی آپ نے کوئی تمیر کی بات کی ہاں تو وہ جی مجھے وہ میں نے کہا تھا کہ جادو جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس لیول پہ پہنچ گیا تھا کہ اس کی بڑی ہائٹ پہ پہنچ گیا ہوا تھا، بڑے اپیکس پہ پہنچا تھا کہ احرام مصر کی جو تعمیر ہے اتنے اتنے بڑے بلاکس ہیں
وہ مین پاور کی جو ہے نا وہ نہیں سمجھ آتے کہ مین پاور جو ہے یہ کر سکے. اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی دیکھیں نا تو جو ہمیں ممیز ملتی ہے بالکل. نا اس دور کی, تو تو وہ سائز میں ہمارے جتنی تھی. وہ احمد بھائی نے جو کہا تھا نا کہ وہ بڑے بڑے سیولائزیشن میں بڑے بڑے کپڑے جو ہیں, لیکن وہ جو فرعون جو تھے نا اس دور میں بھی وہ بالکل اسی قد کے تھے. تو اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دور میں کوئی بڑے بڑے انسان نہیں تھے رہتے جن کے قد کافی بڑے تھے اور وہ پتھر اٹھا کے تو رکھتے تھے. وہ ہماری قد والے انسان تھے. لیکن میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ جادو اس لیول کا وہاں اس سویلائزیشن میں اس لیول پہ تھا کہ بہت سے جو حقیقت میں نہ ہونے والے کام جو تھے وہ کر لیے جاتے تھے جادو سے. وہ پھر نعمان بھائی یہ اصل میں یہ چیز تو احمد بھائی یہ تو ممکن ہو سکتی ہے نا کہ جو کہہ رہے ہیں نعمان بھائی کہ کیونکہ یہ تعمیر کا کام ہے, یہ جنوں کی مدد سے کیا جا سکتا ہے. انسان کیونکہ ان کا کہنے کا مطلب نہ کرینیں تھی, نہ کوئی ایسی چیز تھی, نہ کوئی مطلب بلاک اٹھانے والی اوپر چیز تھی, تو وہ جنوں کی مدد سے وہ تو کیا جا سکتا ہے. اس میں میرے خیال سے کوئی نہیں تو ہونا چاہیے. اور حقیقت میں نے چینج ہوتی دیکھی ہے. جو احمد بھائی نے کہا نا مال کا, ہمارے ادھر تھے جو کالا جادو کیا کرتے, بلیک میجک, اور عثمان بھائی ان کی جو پراپرٹی تھی نا دنوں میں بڑھتے بڑھتے اس طرح ہوئی کہ ہمارے یہ ہمارا ٹاؤن ہے نا, اس کے بازار میں جتنی بھی دکانیں میکسیمم دکانیں چاہے آپ کہنا کہ 50% دکانیں اس بندے نے جو ہے نا خریدی ہوئی تھی, اور اس بندے کی تھی. اس کے بعد دوسری گھر والی پراپرٹی اور باقی ساری چیزیں, مال میں تو اس نے اضافہ کیا تھا اپنے جو ہے وہ حرام کا مال تھا یہ والا. لیکن لیکن اس میں یہ تھا, یہ دیکھیں نا حقیقت والے معاملات بھی چینج ہوئے ہیں, اور وہ جو سارا جادو ہی سے تھا. تو نعمان بھائی یہ تو اصل میں امتحان ہے نا کہ آپ کون سا طریقہ استعمال کر کے پیسہ کما رہے ہیں, کون سے طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. آپ حرام طرف جانا ہے یا حلال طرف جانا ہے. نعمان بھائی کیا نام ہے بٹ صاحب, یہ اصل میں نا نعمان بھائی کی بات ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے لازمی, اس کا افیکٹ ہوتا ہے تو دنیا چاہتی ہے لوگوں کے پاس. لیکن وہ میں ایک چیز سن رہا تھا, عاملوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. عامل جو ہے نا وہ قرآن مجید پڑھ کے الٹا وہ جادو کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ وہ آپ کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ صرف ٹیمپوریری ہوتا ہے. ساروں کی بات ہاں نہیں جی, کر رہا. وہ بات تو سب کو پتا ہے کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے. پہلی آیا جو انہیں پڑھی ہے وہ یہی تھی کہ جادو کفر ہے. جو اس وقت ڈسکشن ہونا چاہ رہی تھی نا وہ یہ تھی کہ کیا جادو حقیقت بدلتا ہے کہ نہیں. جو اس کی نعمان بھائی نے یہ کہا, ایک تو ہمیں مصر والی انہوں نے ڈیل کیا کہ قصہ بنا تھا جس کا میں نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے اس وقت سائنس جو اتنی ایڈوانس ہو یا خدقامات اتنے بڑے ہوں. بہرحال ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. میرے پاس ابھی تک اس کا جو ہے نا توڑ نہیں آیا کہ آپ یہ کہیں کہ سائنس ایڈوانس نہیں تھی, کیونکہ ہسٹورین نے کہا ہے سائنس ایڈوانس ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو اب دوسری بٹ بات صاحب جو یہ آ رہی ہے ہسٹورینز وہ نے کہا ہے نا, لیکن یہ قرآن ہمیں نہیں بتاتا کہ قرآن نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سائنس کا یہ لیول تھا. ہاں جی, ہاں ہاں جی, قرآن ہاں بالکل ہمیں جی, یہ ایسے ہی ہے. بتاتا قرآن ہے نے کہ یہ ہم نہیں نے آپ بتایا, سے لیکن پہلے قرآن نے, ہاں جی, بہت سی قرآن نے ہمیں قوموں کو پھر, تباہ کر دیا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. قرآن نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سائنس جو ہے نا ایڈوانس تھی, لیکن قرآن نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ جو جادو تھا, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یخیل کا لفظ یوز ہے, تو وہ محسوس ہوا تھا اس وقت بھی, جس کو قرآن نے بڑھا جادو کا. تو اچھا دوسری بات جو ہے نا, میں نے یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ آپ نے اپنے سامنے دیکھا کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے. اچھا ہوتا اکثر یہ ہے کہ آپ کسی نجومیوں کے پاس بھی جائیں نا تو وہ آپ کو کہیں گے یار اس طرح نا تم نا اس مہینے کاروبار نہ کرنا, اس مہینے کاروبار کرنا, تو تمہارے جو کاروبار میں جو ہے نا زیادہ پیسے آئیں گے, تم زیادہ کماؤ گے. ہوتا یہ ہے انسان جو ہے گمان باندھ لیتا ہے یار میں اس مہینے کروں گا تو میرا جو ہے نا بڑھے گا. اب ہوتا کبھی قدرت کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جب یہ اس مہینے کاروبار کرتا ہے تو وہ بٹ صاحب اس کی یہ واقع ہو وہی جاتی ہے. چیز ہے نا, اس میں یہ تو آزمائش ہے نا. اللہ تعالیٰ باقی کر, اب دیکھیں جو ہاں جی کسی بالکل, میں دربار یہ پہ بات جا کرنا کے چاہ رہا ہوں منت کہ اکثر مانگتا چیز ہے کہ جی ہوتی ہے. میرا بیٹا ہو یا میری بیٹی ہو, مجھے اولاد ہو. اچھا اولاد ہوتی ہے تو کیا وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے کیا؟ نہیں, اللہ نے کیا. اللہ آزمائش کرتا ہے بندے کی. ٹھیک ہے, بالکل جو میں یہی یہی بات چیز کرنا ہے. چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اللہ جی تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں, لیکن وہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جادو کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا کہ اس شخص نے جو مال کمایا وہ جادو کی مدد سے کمایا, ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو, لیکن وہ آپ کو کیونکہ پتہ ہے کہ وہ جادو کرتا ہے تو آپ کو لگ رہا ہوگا وہ جادو کی وجہ سے ہے. بٹ صاحب نہیں ہوتا بٹ سارا وہ کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے. وہ نعمان بھائی کی بات ہو رہا ہے, ہوتا صاحب دیکھیں نا وے ہے نا, دو وے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو, یا پھر آپ کوئی الٹرنیٹو
کر لو جو مطلب کہ اسلام میں منع ہے، ٹھیک ہے. وہ اصل میں چیز ہوتی ہے، آپ نے مال بڑھانا ہی ہے نا، آپ بڑھا رہے ہو جادو کے طریقے سے، وہ ذرا جلدی بڑھے گا لیکن برکت نہیں ہوگی اس میں، ٹھیک ہے. وہ حرام میں یہی مال کہہ ہے. رہا ہوں کہ جلدی مال جلدی اس وجہ سے نہیں بڑھ رہا کہ جادو کروایا ہے. مال جلدی ویسے ہی بڑھا ہے کیونکہ آپ اسباب اختیار کر رہے ہو، آپ کے ذہن میں ایک چیز ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یار جادو کی وجہ سے بڑھا. حالانکہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو جادوگر آپ کو خود نظر آئیں گے جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب بہت سے جادوگر ہی آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں. ایک عامل بابا پکڑا، ٹھیک ہے. ایک علامہ صاحب فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں ایک عامل بابا پکڑ لیا ہم نے، ٹھیک ہے. وہ اپنا عامل بابا پکڑ کے ہم نے پاس پہ اٹھا لیا، اس نے بڑا مطلب لوٹا. وہ ایک جوڑا تھا، جوان جوڑا تھا، وہ لاد مانگنے گیا وہاں سے، ٹھیک ہے. اب جب وہ کہتا ہے کہ ان کا طریقہ کس طرح کا ہوتا ہے، ہم نے پوچھا کہ تم یہ کام کرتے ہو، وہ کہتا ہے بھائی میں کہاں سے لاد دے سکتا ہوں، ہماری تو کئیوں کی اپنی نہیں ہوتی لاد، ٹھیک ہے. تو ہم تو بس ایسے ہی بس ایک مطلب جب پکڑے جائیں تو پھر سارا سچ مطلب اگل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک جوڑا تھا وہ گیا تھا، ٹھیک ہے. یہ بڑے عجیب کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ اب ان کو یہ لائٹیں بند کروائی، ٹھیک ہے. ان کو دونوں کو کہا، ٹھیک ہے، بات تو چلو اس طرح کی ہے. ان کو کہا کہ آپ جو اپنی ہے نا یہ جو شلواریں یہ اتار دیں بس، بیوی اور بندے کو دونوں کو کہا بس نہ نیرا تھا، ٹھیک ہے. وہ نا اب اسے ان کو کہتا ہے کہ آپ وہ جو اذا زلزلت الارض زلزالہا، ٹھیک ہے، وہ صورت پڑھیں. اور یہ مطلب اس طرح کی صورتیں ان کو کہتا ہے کہ پڑھو، ٹھیک ہے، پڑھنے کا کہا، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے صورت ہے زلزلے آ رہے ہیں یا پھر اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے. اب اس یہ کا عثمان تعلق، بھائی یہ تو بالکل اس چیز کو تو بالکل ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ جی تو ہاں جی بالکل ہاں جی وہ بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایز اے مسلم اور ہم آج کی یوتھ جو ہے اس پر یقین نہ رکھتی ہو، لیکن یہ نظر کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوکہ ہے، حدیث سے ملتا ہے. نظر کا ہے کہ نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے کسی کو، یا کسی پر جادو بھی ہو یہ سکتا تو ہے ہے. اگر کوئی کر لے اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتائی ہیں کہ سب سے پہلے تو معوذات ہیں، ان کو جو ہے نا ہر نماز کے بعد جو ہے نا ان کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ ضرور کرنا چاہیے. اور عمیر بھائی نے بھی یہ شیئر کیا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ آئی تھنک 100 مرتبہ پڑھتا تھا یہ، تو اس پر جادو نہیں تھا اثر کرتا، بلیک میجک ہی نہیں تھا اس پر اثر کرتا. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعی چیزیں ہیں. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے ان چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے طریقے بتایا کہ ہم نے کس طرح جو ہے وہ ایکچولی ریپیل کرنا ہے ان ساری چیزوں میں. تو وہ بالکل سنت اذکار ہیں، ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے. ان کو ایکچولی یہ سیشن تو ہمارا اسی لیے نا کہ ہم یہ چیزیں بتا سکتے جادو جی اگر جی ہے بالکل یہ ایسے کسی پر، یا ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا جو ہے نا وہ ہم پریکاشن میئر جو ہیں وہ کیے جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا تو دوسری اب ہاں جی واٹس ایپ پھر وہ اب مطلب ڈسکشن جادو پہ کافی ہو گیا. اب اس کے مطلب کوئی جس طرح نعمان بھائی نے شروع کر دیا تھا کہ اب اس کے کوئی مطلب وظائف کی طرف آ جائیں اگر. ہاں جی وظائف پہ تو بڑی سمپل سی ہیں. میرا خیال ہے ایک تو ہمارے پاس ہے آیت الکرسی ہے، پھر سورہ الفلق، سورہ الناس اور وہ ہے سورہ اخلاص ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس میرا خیال یہی 4 صورتیں ہیں، ایک اور ہے مجھے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. تو یہ 4 صورتیں جو ہیں سنت سے بھی ثابت ہیں، صحابہ بھی کیا کرتے تھے، اور احادیث سے بھی کافی ثابت ہیں یہ چیزیں. تو یہ ان پر آپ جو ہے نا عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا. تو اچھا میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگر فار ایگزامپل نعمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جادو سے ہی ان کے پاس مال آ رہا ہے، تو آپ کبھی آپ نے کہ ذہن میں آیا ہو کہ یار سوشل میڈیا پہ اگر ان کا یہ خود اپنا جادو جو ہے دکھانا شروع کر دیں تو ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مطلب جتنا پیسہ ہو بندے کے پاس، سارا کچھ ہو اور وہ کر رہا ہو، تو یہ کوئی کیا بگاڑتا ہے؟ ہمارے سامنے تو پھر چیزیں آنی چاہیے اگر یہ اتنی واضح ہو رہی ہیں. کیا خیال ہے نعمان بھائی؟ ہاں جی بالکل، لیکن آج کے دور میں اس طرح کا نہیں رہا یہ جادو. لیکن ابھی آپ نے میرا کہا نا یہ کہ جس طرح اپنا مال ماننا بڑھ رہا ہے اس شخص کا، تو مال بڑھنا اور کس کس کو وہ ہر بندہ کافی چاہتا ہے کہ پرانی میرا یہ بھی مال بات ہے. یہ کافی ایکچولی مال اس طرح سے نہیں بڑھتا کہ جی اس کے کہیں سے نکالنا وہ شروع کر دیتا سونے کا.
ایکچولی لوگ ہی آتے ہیں اس کے پاس کام ہاں کروانے کے جی لیے. بالکل. میں ٹھیک ہے. بھی یہی بات کر رہا تھا کہ اس کو محل جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا نا پہلے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو نجومی کے پاس جائے کہتے ہو یار میرا مجھے بتا کاروبار میرا اس مہینے چلے گا, وہ نجومی کہتا ہے اس مہینے کر لو, آپ اس مہینے کرتا ہے وہ کاروبار چلنا شروع کر دیتا ہے. اصل میں تو لوگ ہی آ رہے ہیں, وہ تو سارا جس طرح ہونا تھا وہ اس طرح ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہاں لیکن جی. آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرا جو ہے نا یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, نجومی کی وجہ سے. ہاں جی بالکل اسی طرح. ہاں جی, تو میں یہ کہا تھا کہ جادو نے تو حقیقت ادھر نہیں بدلی, تو ادھر بھی جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہی رہی ہے. اصل میں میرا پوائنٹ نعمان بھائی جادو جو ہے نا وہ یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کسی بندے پہ کروا رہے ہو یا پھر کوئی اس طرح کروا رہے ہو کو 100% وہ آپ پہ وہ عمل کر گیا ہے. ٹھیک ہے, ہوتا ہے اس طرح کہ 5% کرتا ہے, کبھی 10% کر دیتا ہے, کبھی 100% ہی کر دیتا ہے پورے کا پورا. اگر اس طرح ہو کہ کوئی بندہ جادو کرے اور 100% اس پہ عمل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کی جس طرح کی بات کہ یہ حکومتیں تو رہی نا. ٹھیک ہے, وہ ادھر سے جادوگر لے آئے, وہ ادھر سے لے آئے. اب یہ اصل میں ہوتا ہے اس طرح کہ سارے کا سارا جادو نہیں عمل کرتا جتنا کوئی مطلب, کیونکہ ظاہری بات ہے پوری دنیا ہی ترم برم ہو جانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام جو بنایا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بالکل تباہ و برباد نہ کرنا ہے. تو اس طرح پھر بالکل جادو وہ تو اسباب کے تحت دنیا چلتی ہے ساری, بالکل ایسے ہی ہے. آئی تھنک 1 گھنٹہ جی ہو نعمان بھائی. گیا ڈسکشن کا بھی, تو اینڈ کرتے ہیں اس کو. اور کل کا نعمان بھائی ایک وہ حدیث آپ ٹاپک بتا دیں وہ جو کافی مشہور ہے, صحیح بخاری کی ہے, وہ جو شیطان آتا تھا, ٹھیک ہے, صحابی رسول, وہ حضرت حضرت ابو ہریرہ والی ہاں جی جو حضرت ابو روایت ہے. ہریرہ, جی جی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آیت الکرسی کا وظیفہ دیا کہ آپ یہ پڑھا کریں. پہلے جن کتاب آیا تھا کوئی, تو اس نے کہا جی میرے بچے جو ہے نا بھوکے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں, چوری کی تھی اس نے شاید, تو اس نے کہا تھا جی میرے بچے جو ہیں بھوکے ہیں آپ چھوڑ دیں مجھے, تو انہوں نے نہ ترس کھا کے جانے دیا. اور پھر دوبارہ ایسے ہی ہوا, پھر ترس کھا کے جانے دیا, تیسری بار ہوا تو انہوں نے نہیں چھوڑا. جس پر اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں کہ جس سے آپ کی نا حفاظت ہوئے گی اور اس طرح جو ہے نا آپ کی مدد آئے گا. تو آیت الکرسی اس نے بتائی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس نے مجھے یہ عمل سکھایا, یہ آیت اس نے مجھے جو ہے نا کہا کہ یہ پڑھا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہے تو شیطان لیکن اس نے بات سچ کی ہے. اور شکریہ. کل بٹ صاحب پھر کل کون سا ٹاپک رکھیں گے ہم دوبارہ جو ہے وہ. اچھا یہ ہاں میرے ذہن میں ایک ٹاپک ہے, وہ نا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, ہم نوجوان ہیں جی کیونکہ جی ہمارے لیے بڑی ضرورت ہے, اگر ہم ڈسکس کر لیں. میں تو آگے سوچ رہا تھا یہ چیزیں لانی چاہیے, یہ جو آج کل یا پھر وہ جو ہم طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, سانگ سننا یا پھر اس طرح کی ساری چیزیں, یہ اس کو اگر ٹاپک اس میں اسلام کا کیا ہے, ٹھیک ہے, حکم, اور اس کی سزا کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو نہ چھوڑنے سے کیا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ ٹاپک جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کیونکہ اس کس چیز کی پہ وجہ سے دوبارہ نا بولیے گا؟ 99.9% جو یہ جو بٹ صاحب آج کل یہ جو پتہ ہے فواہش فلمیں, ٹھیک ہے, اس ہاں کے جی ہاں بعد جی. وہ جو ہم کیا نام ہے اس کے بعد سانگ سننا, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جو اس طرح کی جو مطلب سانگ سارے نہیں, وہ جو جس میں ویڈیو ہوتی ہیں جو مطلب کہہ لو کہ سانگ ہو گئے, یہ میں کہ اس پہ یہ جو ہے نا یہ بات کوئی بھی نہیں کرتا, وہ یہ کہتے ہیں کہ لو یار اس کی ضرورت کیا کہتے ہیں آپ. ایکچولی یہ ہے کہ ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ کافی قرآن کو ڈسکس کرتے ہوئے نا کچھ آیات اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ جس میں یہ ٹاپک کور ہو جاتے ہیں کافی. جس طرح اگر بالکل آپ سورۃ النساء کو ڈسکس کریں گے نا اسٹارٹنگ میں, یا سورہ نور کو ڈسکس کریں گے, تو آپ کو آٹومیٹکلی وہ آیات جب پڑھیں گے نا کہ نظریں نیچی رکھیں, مرد جو ہیں اور جو عورتیں ہیں وہ نظریں نیچی رکھے اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں, تو اس میں ٹاپک آئی تھنک کور ہو جاتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم جو ہے نا وہ سورہ کاف کا آ رہا تھا کہ اس کو کافی زیادہ واقعات ہیں اس میں, تو اس کو جی جی کیا جائے, تو جی آئی تھنک اس کو ہی لے کے چلتے ہیں. نعمان بھائی اصل میں پتا جی کیا جی ہوتا جی ہے کہ یہ چیز نا یہ ٹاپک جو ہے نا یہ ٹاپک سینسٹیو بڑا ہے, سینسٹیو. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ لگا پیچھے, وہ کہتے ہیں میں سینسٹیوٹی کو نا شو کرنے یہ ٹاپک آج میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ سارے جتنے بھی ہیں نا جو جتنے بھی علماء کرام ہیں یہ چیز کو نا تھوڑا سا نہیں کرتے ہیں بیان کہ یار یہ اسلام کے ساتھ
ہے، لیکن یہ اصل میں اس کے ظاہری بات ہے حدیثیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، جنہیں محمد علی مرزا صاحب ہیں کہ کافی لوگوں سے، لیکن یہ نا اب ایشو یہ بہت بڑا ہو گیا ہے اور یہ کافی نقصان پہنچا رہا ہے. اس پہ اسپیشل میرے خیال سے کوئی ٹاک ہونی چاہیے. تو ویسے آپ ہو کیا سکتی جیسے ہے. اس کا کیا جی ٹاپک، اس کا کیا کس طرح رکھا جائے کہ ہم اب ڈائریکٹلی تو ٹاپک نہیں کا نا مجھے نہیں پتا کیا رکھنا. ہاں ظاہری بات ہے، وہ یہ اسی چیز سے تو وہ علماء کرام بھی ذرا کرتے ہیں، لیکن ابھی وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ان کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہ جو کام بن رہا ہے نا، کیونکہ ابھی تو آن لائن کلاسز کا سین ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور یہ ہر تیسرے منٹ میں یہ ایڈ جو ہے نا وہ شو ہو جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ کر کے فحاشی وہ کے کام کرنا اثرات، شروع ہو جاتا فحاشی کے نا اثرات یہ کر لیں ٹاپک، فحاشی کے اثرات. اس پہ ہم نا یہ بڑھتے ہوئے ریپ کیسز کو بھی ڈسکس کر لیں گے کہ اس کی وجہ بھی جو ہے نا یہ فحاشی ہے، اور یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی. چلیں اس طرح کر لیتے. اور اس کو پلیز یہ کیجئے گا کہ یہ کوئی واٹس اپ ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں سارے خاموشی سے سنیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو نا ایک دو بندے ہی ڈسکس کرے، جو مطلب ایک دو بندہ یا جس کے پاس کارکن کے. ٹھیک ہے، تو ایکسپلین اچھی طرح ایکسپلین کر دینا، ایک بندہ ہی ذمہ داری لے لے، یا پھر آپ نعمان بھائی، آپ اور احمد اور بٹ ہوتے ہیں زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، باقی تو سوال ہی ہوتے ہیں سب کی. تو اس کو اچھی طرح اگر پریپیئر کر کے کر اوکے. ایکچولی مین مقصد تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری باتیں سن لے یا ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں ہم خود عمل کریں، اور جو کوئی شامل ہو جائے ہمارے ساتھ تو وہ اس پر عمل کرے، تو پھر اسی بے چیز کا شک فائدہ بے ہے. شک تو اصل میں یہ کوشش چیز کریں کا گے. علاج بھی انہوں نے یہی بتایا تھا کہ صحبت اچھی اختیار کرو. ٹھیک ہے، آپ صحبت اچھی ہاں جی. اختیار کریں. تو اسی لیے مجھے بھی خوشی ہوئی کہ میں ذرا یہ آپ لوگوں کا یہ میں نے سیشن اس دن اوپن کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ اصل میں یہ میٹنگ ہوتی ہے ایک، اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو اس کا ایک فائدہ یہ بڑا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے باقی یوٹیوب پہ ہم کرتے کیا ہیں، یہی کرتے ہیں آج کل رمضان ہے، تو اس کا ایک فائدہ بڑا یہ ہوا ہے کہ جو ٹاپک ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس پہ سرچ کرنے کی جی مل جاتی ہے، ایک تو موقع مل جاتا ہے، پھر بندہ سب کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کے بارے میں سب کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جی اور کلیکٹیو دوسری بات ڈسکشن ہے ہو جاتی ہاں جی، یہاں پہ آ کے یہ احمد بھائی ہو گئے، نعمان بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے، اور بھی جو لوگ شرکت کرتے ہیں ان کا مطلب وہ کہیں سے مطلب ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتی وہ چیز جو وہ مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ایک نالج کا بھی اضافہ ہوتا ہے. تو پہلے تو میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بھی ایڈ کیا. ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ جزا دے آپ لوگوں کو. سر، تو یہ نا اوپن ہے، پلیز جو آنا چاہے اللہ کا بندہ ہے وہ آ جائے. اس کو پھر وہ اس کو پھر اس کا مطلب ہے اس کو ہر گروپ میں شیئر کر دینا چاہیے جب یہ جوائن ہو تو جوائننگ کا بالکل جی آپشن. بالکل. ایکچولی یہ ہے کہ ہاں جی کو ہونا تو چاہیے، لیکن میں تو اسٹیٹس لگاتا ہوں، کسی پر امپوز کیا نہیں جا سکتا. جو آنا چاہے وہ اپنی ولنگ سے آ جائے. جی جی ٹھیک ہے، پھر یہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے جی. ٹاپک ڈسکس کر لیں ایک دو کے ساتھ، اور بھی ابھی ہم دو تین ہی ہیں، کیا پتا ان کا آئی اعتراض آ تھنک جائے. ٹھیک ہے، یہ رکھ لیتے ہیں کل کے لیے. بہت ضروری میرے خیال سے، بہت ضروری. جی واٹس اوکے ایپ جی ٹھیک ہے نا کل کے لیے. ہاں جی کیا بہترین بہترین ہے فحاشی جی بہترین. ٹھیک فحاشی ہے. کے اثرات کیا اس اور کوئی ہو سکتا ہے؟ فحاشی کے اثرات یا فحاشی کے خطرات یہ نہیں. چلے یہی کر لیتے ہیں، فحاشی کے اثرات. نعمان ہاں بھائی جی اس اصل میں میں نا اس کو لے کے اس طرح چلا جا سکتا ہے نا کہ اگر ہم بتانا شروع کریں کہ ہم جب چھوٹی سی چنگاری لگا لیتے ہیں نا تو اس سے ہم بڑھتے پھر کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں. یقین مانے کہ میں نے ریسرچ پڑھی ہے، ریسرچ دیکھی ہیں، وہ جو کرتے ہیں لوگ انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا انکشاف کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ایک کنٹری میں بتا رہے تھے کہ اس میں تو وی پی این لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ وی پی این لگنے کے باوجود بھی اتنا زیادہ مطلب دیکھا جاتا ہے کہ اگر وی پی این کھول دیں تو کیا عالم ہو وہاں پہ. تو یہ تھوڑا سا نا اس استغفر کو اللہ سینسٹیو گفتگو ہے، تو اس کو ذرا نا سینسٹیو گفتگو کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ سارے پارٹیسپیٹ نہ کریں، کیونکہ یہ وہ ایشو نہیں ہے جو عام ایشو ہوتے ہیں، یہ سینسٹیو ایشو ہے. اس کو دو تین بندے نا جو اچھی طرح ایکسپلین کرنا، ان ایسے الفاظ کو بھی ریپلیس کر کے وہ بیان کرے کہ جو ہم روزمرہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی اچھا ایسا ہوتا ہے انشاءاللہ. میں پھر اکثر. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہوتا ہے اکثر کہ نا ہم جب کوئی چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو جو باقی چلو ہمارا تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ویو ہے آپس میں ملتا بھی ہے، تو باقی جو بھائی ہیں نا ان میں سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے نا اپنا اختلاف ڈسکس کریں، اپنی بھی دلیل دیں، ہو سکتا ہے ہماری بھی کوئی اصلاح ہو بات جائے. وہ جس طرح مرضی ہو، لیکن یہ ٹاپک میں کیا اختلاف ہونا ہے. ہوتے تو ہیں یہ سر. کہ
आपको ये कहेगा आप गानों के बारे में आए ना, तो गानों पे मैं उनकी तरफ से इतने दलाइल सुन चुका हूँ सर, आप क्या बताऊँ आपको। अच्छा वो असल में मेरा जो कहने का मतलब है ना, वो गाना तो एक है ना, गाना जो फाश गाना होता है जिसमें जी जी मतलब वो मैं कर रहा था बात। तो मैं वैसे ज़्यादातर इस टॉपिक की तरफ हूँ जो ये आजकल चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान और बिल्कुल। इंडिया का जो हिसाब लगाएं आप रेटिंग में, तो वो कहाँ के पे कहाँ जा रहा है, तो हम लोगों को बड़ी ज़रूरत है। तो मैं समझ रहा हूँ आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो फहाशी है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो जो वेबसाइट से, पॉर्न वेबसाइट से डिस्कस होती है, मैं उससे ज़रा हट के अगर बात करूँ ना, तो फाशी एक हमारे अमाल के अंदर भी हमें नज़र आती है, जिसको हम कहते हैं जी बेनज़री जो है ना हम करते हैं, तो ये भी एक तरह की फाशी है। फिर लड़कियों का घर में से बेपर्दा निकलना, ये भी एक तरह की फाशी है। फिर चलें यूनिवर्सिटियों जी, में जो है ना करें इस पे लड़के टॉपिक। लड़कों का आपस में जो है ना घुल मिल के इस तरह करके बैठना, ये भी एक फाशी है। तो ये चीज़ें भी बड़ी काउंट करती हैं, और ये बड़ा इख्तिलाफी यकीनन मसला है। अच्छा चलें देख लें, अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल से नहीं, डिस्कशन इंशाल्लाह नहीं करें, नहीं लेकिन मैं कह इंशाल्लाह रहा हूँ ये सारे डिस्कस करें, करते हैं। मैं ये कह सारे रहा करें, था। कोई मसला नहीं, सारे करें, जी। जो आए ये करे। आते कितने 6-7 बंदे होते हैं तो 6-7 बंदे ही होते हैं, और तो कोई मेरे ख्याल हाँ से जी, इतना बिल्कुल, ज़्यादा इसी वजह से पार्टिसिपेट। बेहतरीन हो जाता है, सारे डिस्कस कर सकते हैं अपना अपना पॉइंट। हाँ जी चलें, ठीक है, हाँ, कोई नहीं। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल थैंक यू, मुलाकात थैंक होगी। यू। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।